السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دوست احباب کو اپنے اس چینل MMS میڈیا ہاؤس پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا یہ الفوظ الکبیر فی اصول تفسیر کے اوپر ڈیٹیل میں لیکچر چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم 4 اسباق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو وہ اسباق پسند آئے ہوئیں گے۔ اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے میری تمام اپنے یوزر سے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن دبا کر آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اگر آپ پرانے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس کر کے ضرور پوچھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر بات کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، جو ہمارا لیکچر ہے، اس میں ہم درج ذیل چند عنوانات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ پہلی بات ہے کہ ماقبل سے اس عنوان کی مناسبت، اس سبق کی، اس لیکچر کی ماقبل تمہارا لیکچر ہوا ہے اس کے ساتھ مناسبت کیا ہے۔ نمبر 2 کہ دوسری گمراہی تشبیہ کا بیان۔ نمبر 3 تیسری گمراہی تحریف کا بیان۔ نمبر 4 بحیرہ کی تعریف۔ نمبر 5 سائبہ کی تعریف۔ نمبر 6 حام کی تعریف۔ نمبر 7 استقسام بالازلام کی تعریف۔ نمبر 8 چوتھی گمراہی آخرت کا انکار۔ نمبر 9 5ویں گمراہی رسالت کا انکار ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب شرک کے اوپر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے آج کے سبق کے اندر، اور وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے شریک، اللہ تعالیٰ کی صفات میں وہ شریک کرنے کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ آج کی دوسری گمراہی ہے مشرکین عرب کی تشبیہ۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ مخلوق کی کسی صفت کو اللہ تعالیٰ میں پیدا کیا جائے، اللہ تعالیٰ میں پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ میں ثابت کرنا، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کہ صاحب اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہیں، یا جیسے کہ قرآن کریم میں اس کی مثال ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ اسی طرح قرآن کریم نے اس کی تردید بھی کی ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ہے، جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اب بیٹا پیدا کرنا، بیٹی پیدا کرنا، یہ صفت انسان کی ہے۔ انسان کی صفت کو، مخلوق کی صفت کو خالق میں پیدا کرنا، خالق کے لیے ثابت کرنا تشبیہ کہلاتا ہے۔ قرآن کریم نے مشرکین عرب کی اس بات کو بیان کر کے ساتھ ہی تردید کی ہے کہ ام لہ البنات ولکم البنون، یہ اپنے لیے بیٹے ثابت کرتے ہیں اور میرے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الکم الذکر ولہ الانثیٰ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ۔ تو یہ تمام چیزیں کہ وہ جو انسان کی صفات میں سے ہیں، ان صفات کو وہ اس کو ثابت کرنا مخلوق کے لیے جو ہے یہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ تو یہ تشبیہ کی وجہ سے وہ لوگ بھی گمراہ ہوئے۔ اسی طرح تیسری ان کی گمراہی ہے تحریف، کہ وہ اس بات کے جو ہے نا وہ مستحق ہوئے، یا اس بات کے مرتکب ہوئے، مستحق نہیں مرتکب کہیں گے، مرتکب ہوئے کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو بدل دیا۔ تحریف کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ بدل دینا، ترمیم کرنا۔ اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ دین میں من گھڑت باتیں داخل کر کے شریعت الہیہ کو بدل دینا۔ اہل عرب جو ہیں، مشرکین عرب جو ہیں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔
اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور ان کی والدہ جو ہے اپنی اہلیہ ہاجرہ علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیابان اور جو ہے وہ جنگلات کے اندر چھوڑ دیا، جس کو آج کے دور میں مکہ اور مکۃ المکرمہ کہتے ہیں۔ یہاں پر لمبا قصہ ہے، تو یہاں پر حضرت اسماعیل کی برکت سے، حضرت ہاجرہ کی دعا سے، ان کی التجا سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمزم کا کنواں پیدا کیا۔ زمزم کا کنواں نکلا تو اس کے بعد قبیلہ جرہم جو تھے، یہ ایک قبیلہ تھا جو کہ چلتا پھرتا قبیلہ تھا۔ اس وقت یہاں سے یہ گزرے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پانی ہے پینے کے لیے، یہاں پر زمزم کا پانی ہے، تو انہوں نے حضرت ہاجرہ کی اجازت کے ساتھ وہاں پر پڑاؤ ڈال لیا۔ قصہ مختصر، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوئے اور ان کی قبیلہ جرہم کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ان کی شادی ہوئی، اور بعد میں وہ قبیلہ بڑھا جو ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہاں پر یہ تمام لوگ ابھی تک جو ہیں یہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے، اور اسی کے مطابق جو تھے وہ اپنی زندگی پر عمل کر رہے تھے۔ بعد میں ان میں آدمی آیا عمر بن لوحی۔ عمر بن لوحی وہ ہے، یہ کسی سفر کے لیے عرب سے باہر نکلا، تو اس نے دیکھا کہ چند لوگ ہیں جو عرب ایک بت کو بنایا ہوا ہے، پتھر کے بت کو بنا کر اس کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس نے جو ہے یہ وہاں سے اس کو بڑا اچھا لگا، تو اس نے بتوں کو وہاں سے اٹھایا اور ان کو لا کر بیت اللہ میں رکھ دیا۔ تو یہاں سے ان کے جو ہے وہ دین کے اندر تحریف کا آغاز ہوا۔ تو اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 3 صدی پہلے عرب کے اندر شرک کا آغاز ہوا، اس جب بتوں کی عبادت کا آغاز ہوا۔ ایک قول ہے کہ 450 سال پہلے، اور ایک قول ہے کہ 400 سال پہلے جو ہے یہ جس میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اس پر تمام متفق ہیں کہ بت پرستی کے آغاز کی وجہ اور بنیاد جو ہے وہ عمر بن لوحی بنا ہے، جو باہر سے بتوں کو اٹھا کر اس نے عرب میں مکہ میں لے کر آیا۔ شروع میں اس کی مخالفت کی گئی، لیکن بعد میں آہستہ زمانہ گزرتے کے ساتھ جب بعد میں لوگ اس پر متفق ہو گئے اور پھر تمام لوگ انہی بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو یہاں پر جو ہے یہاں پر ایک لفظ گزرا ہے کہ بہائم جو ہے بحیرہ اور صائب حامی استقسام بالازلام۔ شاہ صاحب نے تحریف کے بیان میں ان الفاظ کو لے کر آئے ہیں، تو ہم یہاں پر ان الفاظ کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ بحیرہ کہتے ہیں کہ ایسے جانور کو جو مشرک لوگ اپنے کسی بت کے نام پر نامزد کر کے اسے کھلا چھوڑ دیتے تھے کہ یہ بت کے نام پر ہے، ہمارا جو دیوتا ہے اس کے نام پر ہے، تو یہ جو ہے نا اب اسی کے نام پر رہے گا۔ تو وہ جانور جو تھا وہ جہاں اس کا دل کرتا وہ جاتا، جہاں اس کی زمین میں اس نے چرنا ہوتا وہ چرتا تھا، اور جو ہے کوئی آدمی اس کو روکتا نہیں تھا، اور جس چیز کو چاہتا منہ مارتا، مگر کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا تھا۔ اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ وہ اس کے کان میں سوراخ کر دیتے تھے یا کان کا کچھ حصہ کاٹ دیتے تھے، تو یہ علامت تھی کہ یہ جو جانور ہے اس کو بت کے نام پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس جانور کو بحیرہ کہتے تھے۔ دوسرا لفظ گزرا صائبہ۔ صائبہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جو کسی معبود باطل کے نام پر نامزد کر کے چھوڑ دیا جائے۔ تعریف کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بحیرہ اور صائبہ تقریباً دونوں ایک ہی چیزیں بنتی ہیں۔ تیسرا لفظ ہے حام۔ حام اس جانور کو کہتے ہیں جو اپنی پشت کو محفوظ کر لیتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ جس جانور کی جفتی سے ایک مقرر تعداد میں بچے پیدا ہو جاتے تھے، تو عرب کے لوگ، مشرک جو لوگ تھے، وہ اس جانور کو مقدس خیال کر لیتے، یہ بڑا ہی مقدس اور جو بڑا ہی یہ قابل تقدیس جو ہے یہ جانور ہے، تو اس جانور کو معبود باطل کے نام پر نامزد کر کے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ پھر اس جانور پر نہ کوئی سواری کرتا تھا، نہ اس جانور کے اوپر کوئی وزن رکھا جاتا، بلکہ وہ جانور جہاں چاہتا تھا وہ چرتا تھا۔ تو چونکہ اس جانور نے اپنی پشت کو حفاظت کے لیے، اپنی پشت کو وزن پر رکھنے کے لیے اور سواری کے لیے اپنی پشت کو بچا لی ہے، محفوظ کر لی ہے، اس لیے اس جانور کو حام کہتے ہیں۔ استقسام بالازلام، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جوئے کے تیر۔
تو جوئے کے تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے تھیلے میں بہت سے تیر ہوتے تھے، بعض تیروں پہ لکھا ہوتا تھا لا اور بعض پہ لکھا ہوتا تھا نعم، اور بعض تیر جو تھے وہ خالی ہوتے تھے۔ تو جس نے انہوں کو بڑا کام کرنا ہوتا، کوئی جنگ کرنی ہوتی، کسی سے صلح کرنی ہے، کسی کہیں سفر پہ جانا ہے، تو یہ تیروں کے ساتھ جو قسمت آزمائی کرتے، اگر نعم کا تیر نکل آتا تو مطلب ہوتا کہ ہم وہ کام کر لیتے ہیں، اس کام میں خیر ہے، اور اگر لا کا تیر نکل آتا تو مطلب ہوتا کہ ہم وہ کام نہ کریں، اس کام پہ کرنے میں خیر نہیں ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اگر خالی تیر نکل آتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ابھی یہ کام نہ کیا جائے، فی الحال بعد میں اس کام کو مؤخر کر دیں، تھوڑے دن گزرنے کے بعد، یہ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ قسمت آزمائیں، تو اگر کوئی اور تیر نکل آتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ چوتھی گمراہی ہے ان کی، جس کی وجہ سے مشرکین عرب جو ہیں وہ گمراہ ہوئے ہیں، وہ ہے کہ آخرت کا انکار کرنا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے تصور کو، آخرت کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ اسلام سے پہلے جتنے بھی ادیان آئے ہیں ان تمام میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ آخرت کے معاملات کو بیان نہیں کیا جتنی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اسلام نے آخرت کو کھول کر بیان کیا ہے۔ تو مشرکین عرب جو تھے، چونکہ وہ آخرت کے اوپر ان کو اطلاع نہیں تھی، آخرت کے بارے میں ان کے پاس کم علم تھا، تو اس کم علمی کی وجہ سے وہ ان کی وجہ بنی ہے کہ انہوں نے آخرت کا انکار کر دیا۔ پانچویں گمراہی مشرکین عرب کی یہ تھی کہ وہ رسالت کا انکار کرتے تھے۔ مشرکین عرب اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، دیگر انبیاء کرام جو گزرے ہیں وہ سارے کے سارے نبی برحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے بارے میں وہ اشکال کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح جو ہے وہ بشری تقاضے سارے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو یہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ قرآن کریم نے ان کی جو ہے وہ اس کے متعلق بیان کی ہے کہ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ اور لیکن قرآن کریم نے ان کی اس باطل زعم کی تردید فرما دی، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ہیں، جن کی نبوت کو یہ لوگ مانتے ہیں، ان کو نبی برحق ہونے کا ان کا بھی یقین ہے، وہ سارے کے سارے نبی انسان تھے، ان کے ساتھ انسانی صفات اور صفات بشری جو صفات ہیں وہ ساری ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے، وہ کھاتے بھی تھے۔ جب وہ جن کو یہ نبی مانتے ہیں وہ نبی برحق تھے، جب وہ انسان ہونے کے باوجود ان پر ان کی رسالت کا انکار نہیں کرتے، تو آپ کی رسالت کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آگے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کیا آج کے دور کے اندر مشرکین عرب کی جو نمونہ آج کے دور میں موجود ہے، فرماتا ہے کہ جی ہاں، آج کے دور کے اندر بھی مشرکین کی وجہ طرح کے عقائد رکھنے والے گمراہ لوگ آج بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ہندو ہے، ہندو جو لوگ ہیں یہ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، گائے کو جو ہے یہ مقدس جانور خیال کرتے ہیں، تو وہ گمراہییں، وہ وجوہات جن وجوہات کی وجہ سے مشرکین عرب گمراہ ہوئے، تو ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو جب ان کے اندر وہ تمام وجوہات پائی جا رہی ہیں تو یہ لوگ بھی گمراہ ہوئے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی بعض ایسے گمراہ ہے کہ جو وہ تمام کام کرتے ہیں تو مشرکین عرب کیا کرتے تھے۔ تو جس طرح مشرکین عرب ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اسی طرح یہ لوگ بھی ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے گمراہ ہیں۔ اسی پر ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں، ملیں گے انشاءاللہ آپ کو اگلے سبق کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔